الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. حضرات گرامی، 10 روزہ ذکر اہل بیت کانفرنس کی آخری آج کی نشست کا ٹائٹل ہے بادشاہ اسد حسین. آج کا عنوان یہ ہے. اس پر کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو حق قبول کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا فارسی شعر زبان زد عام ہے. یہ لکھا بھی ہے سامنے، بچے بچے کو آتا ہے فارسی. اللہ کے ولی کا کلام ہے. شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دین پناہ اسد حسین سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ اسد حسین. اس شعر میں سے ایک جملہ ہمیں لیا بادشاہ اسد حسین. آج اس پر تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. سوال یہ ہے کہ ہماری نظر میں تو بادشاہ وہ ہوتا ہے، عرف عام میں تو ہم بادشاہ کس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی لاؤ لشکر ہو، کوئی خطۂ زمین ہو، کچھ تاج شاہی پہنا ہو، کوئی تخت حکومت پر بیٹھتا ہو، کوئی اس کا لاؤ لشکر ہو. ہم تو اسی کو بادشاہ کہتے ہیں. لیکن جب ہم امام علی مقام کی حیات مبارکہ دیکھتے ہیں تو نہ تو آپ نے ایسی حکومت کی، کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی آپ نے تاج شاہی تو ساتھ پہ پہنا نہیں، تخت حکومت پر بیٹھے ہی نہیں ہیں جو عرف عام میں بادشاہ کا مفہوم ہے. لیکن اتنے بڑے عارف باللہ، ولی کامل، وقت کے غوث جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری امام علی مقام کے لیے لفظ بادشاہ کہہ رہے ہیں. بادشاہ اسد حسین. ایک سوال ہے نا کہ امام علی مقام نے بادشاہت دنیا کی کب کی ہے کہ سلطان الہند کہہ گئے. اتنے بڑے ولی ہیں، جو اتنے بڑے عارف باللہ ہیں، جو اتنے عالم بھی ہیں، اتنے عامل بھی ہیں، انہوں نے کہہ دیا بادشاہ اسد حسین.
تو اس سوال کا جواب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ حضرت خواجہ خواجگان کی نگاہ میں بادشاہت کا مفہوم کیا ہے، انہوں نے کس لحاظ سے بادشاہ کہہ دیا۔ حضرت محترم، شروع انسانیت سے کامیابی اور فتح کے دو رستے رہے ہیں لوگوں کے سامنے، دو نقطۂ نظر رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوئے ہیں تاریخ انسانی میں جنہوں نے مادی وسائل کا مہیا ہونا اور مادی معاملات، مال و زر، تخت و تاج، عہدہ، عزت وقار ظاہری دنیا کا، اسی کو کامیابی کا معیار سمجھا۔ ایک دوسرا گروہ شروع سے آتا ہے اس دنیا میں انسانوں کا، جو اس سے ہٹ کر کامیابی کا راستہ کچھ اور کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک ضمیر کی فتح، اندر کی فتح، اصول کی فتح، مشن کی فتح، حق کی فتح اصل کامیابی ہے۔ یہ دونوں کیٹیگریز، دونوں نقطۂ نظر اس خاکدان عالم میں موجود رہے ہیں۔ اب جن لوگوں نے یہ جن کا تصور ہے، اور اکثریت یہ ہے، اکثر یہ ہے کہ مال ہو، کوٹھی ہو، بنگلے ہوں، نوکر ہوں، چاکر ہوں، گارڈ ہوں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں، بڑے بڑے مکانات ہوں، بینک بیلنس بہت ہو، بڑا اثر و رسوخ ہو، گورنمنٹ میں بھی اثر و رسوخ ہو، کوئی بڑا سا عہدہ بھی پاس ہو، عام عرف عام میں کامیابی سے کو کہا جاتا ہے۔ زیادہ یعنی واضح بڑی اکثریت نے شروع سے کامیابی اسی کو سمجھا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو اس کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں کہ مادی کامیابی اصل کامیابی، اور مادیت کا بہت زیادہ حصول، یہی بادشاہی ہے، یہی حکومت ہے، یہی کامرانی ہے، یہی فلاح ہے، ان کے نزدیک پھر حلال پیسے میں اور رشوت کے پیسے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایسے مادیت پسند جو لوگ ہیں ان کی نگاہوں میں پھر حلال کی مرغی اور حرام چوری پکڑی ہوئی مرغی کے گوشت کی قوت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ بھی اتنے ہی حرارے دیتی ہے، یہ بھی اتنے ہی وٹامن اور پروٹین دیتی ہے۔ بظاہر تو صحت پر، جسمانی صحت پر تو اثر ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن اس نے روحانی صحت کو مضبوط کیا، اور اس نے یعنی چوری والی نے جو اندر والی صحت ہے اس کا بیڑا گرک کیا۔ یعنی یہ دو پیمانے دنیا میں موجود رہے کہ زیادہ لوگوں نے مادیت پسندی کو اور جبر والے کو اور فخر والے کو اور مال والے کو اور زار والے کو بڑا سمجھ لیا۔ لیکن دوسری جو دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ مال ہو نہ ہو، وسائل ہو نہ ہو، حق کو حق کرنا ہے، باطل کو باطل کرنا ہے، اصول پر قائم رہنا ہے، مشن کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ اہل حق نے ہمیشہ سے کامیابی کا یہ معیار رکھا ہے۔ اب اس پر اگر مثالیں ہم ڈھونڈیں تو مثالیں تو بڑی ہیں، مثالیں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں تو کبھی نمرود کا تخت نظر آتا ہے اور اس کے مقابلے میں تنے تنہا ابراہیم نظر آتے ہیں علیہ السلام، کہیں فرعون نظر آتا ہے اور بڑا لاؤ لشکر پاس ہے، بہت مال و زر اور زرق برق کے کپڑے پہنتا ہے، اس کے مقابلے میں بے سر و سامان، بظاہر بے سر و سامان جناب موسیٰ نظر آتے ہیں۔ کہیں ابو جیل ہے اور اس کے سامنے بظاہر تو مال و زر نہیں، ادھر سرداران قریش ہیں، ادھر آقا دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں یزید اپنے غرور و تکبر کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور کہیں بے سر و سامانی کے عالم میں حسین نظر آتا ہے۔ کہیں اکبر اعظم، جسے نام اپنا رکھو اکبر اعظم، جو سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوتا ہے، وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پورے مال و زر کے ساتھ، پورے لباس کے ساتھ، خلت فاخرہ کے ساتھ بیٹھا غرور کرتا نظر آتا ہے، اور کہیں اس کے مقابل مجدد الف ثانی ایک مولوی صاحب داڑھی رکھے پگڑی باندھے اس کے مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے آگے چلتے جائیں، اجمیر میں آ جائیں، پتورا رائے
وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اجمیر کے تخت پر براجماں ہیں، اور ایک درویش سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، وہ اپنے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہاڑ آ رہے ہیں مصیبتوں کے آگے، لیکن ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اہل حق کے آگے پہاڑ آئے، تکلیفیں آئیں، مشکلات آئیں، لیکن اہل حق نے جو حق کا راہ ہے وہ نہیں چھوڑا، اور جابروں نے، ظالموں نے اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، اپنے فخر کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی مالی اور مادی حیثیت کو بڑھانے کے لیے دلیل کی جنگ ان کے پاس نہیں تھی۔ جو ظالم ہوئے، جابر ہوئے، ان کے پاس وہ دلیل میں جب ہار جاتے تھے تو پھر ظلم کی تلوار اٹھاتے تھے۔ یہ اصول رہا ہے۔ نمرود کے پاس جناب ابراہیم کے بلیغانہ جملوں اور سوالوں کا جب کوئی جواب نہ تھا، جب آپ نے یہ دلیل رکھ دی کہ اچھا تو رب ہے تو نکالنا سورج کو ایک دن مغرب سے تو بھی، کیا جواب تھا اس کے پاس؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ دلیل کی جنگ جب ہار گیا، جب وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر نہیں سکتا تھا، تو پھر کیا تھا؟ اس نے ظلم کا رستہ اختیار کیا۔ ذرا چلیں اسی مثال کو لیتے ہیں، مثالیں تو بہت ہیں، اس کی مثالیں اگر اس اپنے موقف کی پیش کریں تو ہم نے یہ کتنی باتیں کی، ہزارہ مثالیں تاریخ میں ملیں گے۔ ادھر نمرود ہے، زرق برق کے کپڑے ہیں، مال و زر سے لدا ہے، استبل میں بے حد گھوڑے ہیں، لاکھوں کے اس کے لشکر ہیں، ایک بڑے خطہ زمین کا سیاہ و سفید کا مالک ہے، اس کے حکم کے بغیر پرندہ پر نہیں مالتا، اس کی رعایا خوشحال ہے، مال و زر کی کمی نہیں، ہر قسم کے جو ہے وہ وہاں سہولیات جو ہیں عوام کے لیے میسر ہیں۔ ادھر تنے تنہا ایک مرد حق ہے، ادھر یہ جو ہے اتنے ساز و سامان، اس قدر لاؤ لشکر، اس قدر مال و زر، اور اتنی ریل پیل پیسے کی اس کی سلطنت میں، لیکن اس کے باوجود وہ قوم ذلت کی اتھاہ گہرائی میں یوں گری ہوئی ہے